انہوں نے فرمایا غلط، عاقلھا، جاؤ اس کا گھٹنا باندھو، ثم توکل، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسباب و وسائل کو ترک کر دینا توکل نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اسباب و وسائل سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ہمارا سارا دار و مدار، بھروسہ، توکل ذات باری تعالیٰ پر۔ یہی بات ہو گئی تھی غزوہ حنین میں، 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ۔ یوں سمجھیے کہ یہ اس وقت تک، ویسے تو بعد میں غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر بھی آپ کے ساتھ تھا، لیکن غزوہ حنین تو سن 8 میں ہو رہا ہے، وہ سن 9 میں ہے، تو 12,000، 10,000 اصل میں صحابہ کرام تو گئے تھے حضور کے ساتھ، فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ وہاں جو کچھ لوگ نئے ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد، اور کچھ ایمان تو نہیں لائے لیکن مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ بھی فوج میں شامل ہو گئے، تو 12,000 کی نفری بن گئی۔ تو کچھ گمان ہو گیا مسلمانوں کو کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو مار نہیں کھاتے تھے، شکست نہیں ہوتی تھی، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم 12,000 ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ذکر ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور ذرا اس دن حنین کے دن کو یاد کرو جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا، تم سمجھتے تھے اس کثرت تعداد کی وجہ سے کامیابی یقینی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 12,000 کا لشکر ذرا پہاڑی علاقے میں سے گزر رہا تھا، دونوں طرف پہاڑیوں پر قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے قافلہ یہ لشکر آیا درمیان میں، انہوں نے وہ تیر اندازی کی ہے، وہ تیر اندازی کی ہے، بھگدڑ مچ گئی، سب مسلمان ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ بعض روایات میں تو علامہ شبلی نے تو لکھا ہے 30-40 صرف رہ گئے حضور کے ساتھ 12,000 میں سے۔ سید سلیمان ندوی نے اس کی تصحیح کی، نہیں 300-400 تھے، 30-40 نہیں، لیکن 12,000 میں سے صرف 300-400 کا رہ جانا بھی کتنی بڑی بھگدڑ ہے۔ 11,600 تو بھاگ گئے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا نتیجہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سواری سے اترے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، زندگی میں پہلی مرتبہ رجز پڑھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ 12,000 کا لشکر میرے ساتھ ہو تب بھی میں نبی ہوں، اور کوئی میرے ساتھ نہ ہو تب بھی میں نبی ہوں۔ میری نبوت کا دار و مدار لوگوں کا ساتھ دینے پر نہیں ہے، اور میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، یعنی آپ نے اپنے دادا کا ذکر کیا، اس لیے کہ آپ کے جو والد تھے عبداللہ وہ تو فوت ہو گئے تھے آپ کی ولادت سے بھی پہلے اور نوجوانی میں، تو ان کا کوئی خاص نام نہیں تھا، کوئی خاص ان کی حیثیت جو ہے وہ قبیلے کے اندر مکے میں نہیں تھی۔ دادا عبد المطلب تو بہت بڑی شخصیت تھے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا، یا موجود ہوں میدان میں۔ پھر آپ نے آواز لگائی الیہ یا عباد اللہ، ہے میرے اللہ کے بندو آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اس میں پھر آواز دی الیہ یا اصحاب البدر، ہے بدر والوں جو بدر میں شریک تھے، آؤ کہاں جا رہے ہو؟ الیہ یا اصحاب الرضوان، رضوان بیعت رضوان کرنے والے آؤ، اصحاب الشجرہ آؤ کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ آ گئے، لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ دکھا دیا کہ ساز و سامان دنیاوی پر بھروسہ نہ کرو، ہاں ساز و سامان دنیاوی فراہم کرو، اسباب سے مستغنی نہ ہو جاؤ، لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اپنے اسباب سے، وسائل و ذرائع سے، تمہاری طاقت سے، تمہاری صلاحیت سے، تمہاری ذہانت سے، تمہاری فطانت سے کوئی نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے، میری کیفیات کو دیکھ رہا ہے، میرے مسائل اور میری مشکلات سے واقف ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، وہ میری ضروریات کو مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے۔ جیسے کہ گاؤں کے اندر دیہات میں آپ کو معلوم ہے بڑا جاگیردار ہو، بڑا وڈیرا ہو، اگر کسی عام آدمی کو اس کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو کتنا اطمینان اسے ہوتا ہے۔
کہ مجھے کوئی کیا نقصان پہنچائے گا. لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جاگیردار کا، وڈیرے کا، فلاں کا، یہ تو در حقیقت ان کا خاص آدمی ہے. تو اگر آپ اللہ کے ہو جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. اللہ کا ولی اور کسی کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من ظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اسی میں حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، وہ حضور کے ساتھ چچا زاد بھائی بھی تو تھے نا، تو سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گھوڑے یا اونٹ پر. فقال علی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا، یا غلام، اے بیٹے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں تلقین کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو اور انہیں محفوظ رکھو. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ کو یاد رکھو، تمہارا قلب اللہ سے غافل نہ ہو جائے. اللہ کی حفاظت یہ ہے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہی تمہیں یاد رکھے گا. تم اللہ کو یاد رکھو. احفظ اللہ تجدہ تجاہک یا امامک، دو الفاظ ہیں. اللہ کو یاد رکھو گے تم اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے، ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ تمہارے دل میں اللہ کے اوپر یقین موجود ہے، اللہ پر جو ہے ایمان موجود ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب کوئی شے مانگنے کا خیال ہو، مانگنے کی ضرورت ہو، اللہ سے مانگو، کسی سے مت مانگو. نوٹ کیجیے اس بات کو. حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں، جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو، کسی انسان سے نہ مانگو. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا کسی کے دل میں ڈال دے گا اور وہ چیز آپ تک پہنچ جائے. مانگو اللہ سے. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب استعانت کرنی ہو، مدد چاہنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. استغناء عن الخلق، مخلوق سے انسان جو ہے بالکل مستغنی ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے اللہ کے حوالے اپنے معاملے کو کر دینا. یہ تین چیزیں انسان کی داخلی نفسیات اور عمل کے اندر ایمان کے مظاہر، ایمان کے نتائج. ایمان اگر حقیقتاً ہے، نمبر ایک، راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا، اسی کو اقبال نے کہا ہے، برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. راضی برضائے رب ہر حال. نمبر دو، اعمال جو بھی صادر ہوں وہ سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول کے. نمبر تین، توکل صرف اللہ پر ہو، بھروسہ کسی شے پر نہ ہو، مادی وسائل پر نہ، اپنی طاقت پر نہ، اپنی ذہانت پر نہ، اپنی فطانت پر نہ، اپنی صلاحیت پر. حتی الامکان کوشش کرو، لگے رہو، وسائل کو استعمال کرو، محنت کرو، لیکن نتیجے کے لیے جان لو کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نمبر چار، ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا رکھو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں نے جیسا کہ عرض کیا، تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. اور پھر ظاہر بات ہے اللہ جس کا ہو جائے اب اسے کسی اور کی کیا ضرورت باقی رہ جائے. یہ ہیں وہ ثمرات جو ایمان کے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے پیدا ہونے چاہیے. اگلی دو آیتوں میں یہ انسان اس دنیا کے اندر ہے تو رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اور پھر یہ کہ مال و اسباب دنیاوی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے اگر ایمان دل میں ہے تو وہ اگلی دو آیات میں ہے. اس کے بعد تین آیات میں پھر